بلکہ امام غزالی جیسے عالم نے بھی بحر المحبہ میں یہ لکھا ہے، میں بہت مختصر کرتا ہوں، اسمعی سے روایت نقل کی ہے کہ اسمعی کہتا ہے رات کا وقت تھا، میں خانہ خدا میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک جوان ہے کعبے کا پردہ پکڑ کے کہہ رہا ہے نامت العیون وغابت النجوم وانت مالک حی قیوم، کہ آنکھیں سو چکی ہیں، ستارے ظاہر ہو چکے ہیں، لیکن تو ایسا ہے جسے نہ کبھی نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، غلقت المملوک ابوابہا، بادشاہوں نے اپنے دروازے اب بند کر دیے، رات کا وقت ہے، وقامت علیہا حراسہا وحجابہا، پہرے دار کھڑے کر دیے، اب کوئی بادشاہ سے مل نہیں سکتا، وقت خلق کل حبیب بحبیب، ہر دوست اپنے دوست سے جدا ہو چکا ہے، وبابک مفتوح للسائلین، لیکن رات کا اس وقت بھی چاہے سردی ہو گرمی ہو خزاں ہو بہار ہو، پروردگار تیرا دروازہ مانگنے والے کے لیے کھلا ہوا ہے، فہاں انا سائلک ببابک، تو میں مانگنے کے لیے تیرے در پر آیا ہوا ہوں۔ پھر اس کے بعد ایک شعر پڑھا اس جوان نے کہ ان کان جودک لا یرجو الا ذو اشرف فمن یجود بالعاصین عن النعم، کہ پروردگار اگر تیرا دروازہ خالی نیک لوگوں کے لیے کھلا ہوتا تو پھر گناہگار کس کے دروازے پہ جا کے مانگتے۔ اسمعی کہتا ہے کہ میں وہاں قریب پہنچا اور وہ جوان بے ہوش ہو گیا، اور جب میں قریب پہنچ کے چاند کی روشنی آ رہی تھی اور میں نے ان کے سر کو اپنی گود میں رکھا تو میں نے دیکھا وہ کوئی اور نہیں، میرے بیمار امام مولا سید سجاد علیہ السلام تھے جو رات کی تاریکی میں، یہ امام غزالی نے لکھا ہے بحر المحبہ میں۔ اس لیے میں گزارش کر رہا ہوں کہ وہ شخصیت ہے جسے شیعہ سنی ہر مکتب فکر کے علماء نے تسلیم کیا اور ان کے فضائل کا اعتراف فرمایا ہے، اور یہی وہ فضائل تھے کہ ظالم اور حاکم وقت اسے یہ پریشانی لاحق رہتی تھی کہ اگر ان کے فضائل لوگوں کے سامنے آ گئے اور لوگ ان کی معرفت رکھنے لگے تو پھر ہماری حکومت کا کیا ہوگا۔ لہذا امام کو زہر دغا دے کر شہید کیا گیا سن 95 ہجری میں۔ میرا مولا 35 برس تک اپنے بابا پر روتا رہا، پانی سامنے آیا گریا فرمایا، قصاب اپنے ذبیحوں پر پردہ ڈال دیتے تھے، اور اگر کسی ذبیحہ کو دیکھ لیتے سوال کرتے تھے اے قصاب یہ بتا اسے ذبح کرتے ہوئے پانی پلایا تھا؟ کہتا ہے کہ میں آپ کے جد کا ماننے والا ہوں، جب تک 3 مرتبہ پانی نہیں پلا دیا میں نے ذبح نہیں کیا۔ اور امام کربلا کا رخ کرتے تھے، کہتے تھے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، بابا مدینہ کے جانور بھی پیاسے ذبح نہیں ہوتے۔ وہ کیسے اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے تھے جنہوں نے آپ کو پیاسا ذبح کر دیا، میرے ننھے بھیا علی اصغر کو 6 ماہ کے علی اصغر کو پانی نہیں دیا۔ امام اسلام مسلسل گریا فرماتے تھے اور اسی گریے کا اثر تھا، اور فرمائے گا 25 محرم الحرام سن 95 ہجری مولا کی شہادت ہوئی ہے، بقیہ مولا کا جنازہ جنت البقیع چلا ہے مولا کا جنازہ۔ مولا باقر علیہ السلام ان کے فرزند جب غسل دے رہے تھے غسل میت تو باہر فریاد کرتے ہوئے آئے، اور یہ وقت ہمیں یا شہزادی فاطمہ زہرا کی شہادت پہ نظر آیا ہے کہ جب علی علیہ السلام غسل دے رہے تھے، یا شہزادی سکینہ کی شہادت پر جب غسالہ غسل دے رہی تھی برداشت نہ کر سکی، اور یا مولا سید سجاد علیہ السلام کی شہادت پر کہ مولا باقر کہتے ہیں کہ 35 برس بعد بھی بابا کے گلے میں خاردار توق کا زخم اب تک موجود تھا، اور شدت سے گریہ فرما رہے تھے۔ جب یہ جنازہ چلا ہے تو مولا نے جو 35 برس تک گریہ فرمایا تھا نا، اس کا اثر میں کہوں گا کہ سینکڑوں لوگ جنازے میں شریک تھے، مدینہ اشکبار تھا، جو 35 سال تک رونے والا تھا اس پر آج رونا تھا اور اس کا ماتم تھا، اور یہ اہل بیت میں پہلا جنازہ ہے جو شان و شوکت سے اٹھا ہے۔ شہزادی کا جنازہ رات کی تاریکی میں ہے، علی کے جنازے میں چند افراد تھے، حسن مجتبیٰ کا جنازہ اس پہ تیروں کی بارش تھی، حسین کا جنازہ کربلا معلیٰ میں پامال ہو گیا۔ یہ پہلا جنازہ ہے جو کسی حد تک ایک شان سے اٹھا، لیکن میں اپنے آپ سے کہتا ہوں کہ جب مولا نے خود اپنے تابوت سے ان عزاداروں کو دیکھا ہوگا یا ان آہو بکا کرنے والوں کو دیکھا ہوگا تو کیا مولا کی روح شاد ہوئی ہوگی، یا وہیں اپنے تابوت سے کربلا معلیٰ کا رخ کر کے کہا ہوگا کہ بابا تیرا لال تجھ سے شرمندہ ہے کہ آج میرے جنازے پر اتنے لوگ ہیں، کل جب آپ کا جنازہ تھا تو اٹھانے والا کوئی نہیں تھا، 3 دن تک کربلا کی جلتی ریت پر وہ جنازہ رکھا رہا تھا، لیکن بابا میں مجبور تھا اس لیے کہ